ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں بنا کر کے تیار کیا ہے اس وحدہ لا شریک کی توحید اور اس کے اسماء و صفات، اس کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت کی گواہی کائنات کی ہر وہ شے، ہر وہ ذرہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے، ان معجزوں میں جو سب سے بہترین معجزہ اللہ نے آپ کو دیا وہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے اندر اس کتاب کا ہر وہ لفظ اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کو اور اس کی خلاقیت اور ربوبیت کو بیان کرتا ہے۔ بیش بہا درود و سلام اللہ کے تمام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ چلیے قرآن مجید کے 4 پارے کی تفسیر ہم کو پڑھنی ہے، لیکن پہلے جو 3 پارے کا کچھ حصہ چھوٹ گیا تھا، 3 پارے کے اندر سے ایک چیز چھانٹ کر کے ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اگلی تفسیر یعنی پارے 4 کی طرف بڑھیں گے اور اس کی بھی مختصر سا خلاصہ ہم لیں گے، کیونکہ صرف 15 منٹ کا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس 15 منٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ بہترین نکات کو لیں اور سن لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے۔ جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہیں۔ اب آگے سنیے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، جسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ سارے رازوں کو اور ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے گا، جسے چاہے سزا دے گا۔ پہلا نقطہ توحید کا یہ آیت مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے، رب العالمین کی ہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین صرف یہی نہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یا زمین و آسمان میں جو ہیں جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات، جتنے جاندار، جتنے جو کچھ ہیں ان تک تو اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت اور خلاقیت رکھتا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو چل رہا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہوتی ہے جو کہ بندوں کے دلوں کو بھی جانتی ہے، وہ نہیں ہوتی جو کہ دیکھنے کی اور سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کا درس ہم کو دے رہی ہے۔ اللہ کی ربوبیت کو کس طرح یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور رب وہی ہو سکتا ہے جو کہ دلوں کو جانے۔
دلوں کے اندر جو چل رہا ہے، ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک روبوٹ کو بنا کر کے تیار کیا، اب اس کے فنکشنز کیا ہے، اس کے اندر کس طرح سے وہ ورک کرے گا، یہ ساری چیزیں جاننے والا وہ سائنٹسٹ ہے، کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے اور اس کی ہر وہ حرکت سے وہ واقفیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا نظام ہے، کیونکہ وہ حقیقی رب العالمین ہے، اسی لیے ساروں کے دلوں کا کنٹرول بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ہدایت کی جانب، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے ان کے اعمال کے بنا پر گمراہی اور ضلالت کی جانب۔ تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ثبوت ہے، جو کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے دلوں کے مخفی اور ظاہری سارے رازوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، اور وہ جن کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ خود جو بوسیدہ ہو چکے ہیں، جن کی ہڈیوں کا پتہ نہیں، جن کی راکھ کا پتہ نہیں ہے، وہ مالک یا سننے والے یا عطا کرنے والے یا مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اسی کے ساتھ آگے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ، اتنا دباؤ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی ذات اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جتنا کہ وہ برداشت نہیں کرتی۔ یعنی اللہ رب العالمین جب بندوں پر کسی چیز کے لیے آزماتا ہے یا پھر گناہوں کے ذریعے سے گرفت ڈالتا ہے، تو اللہ کی ربوبیت اور شان اور الوہیت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی شفیق اور بڑی رحیم ہے، کیونکہ وہ رب ہے جس نے ان بندوں کی تخلیق کی ہے۔ ان بندوں کو پیدا کرنے والا، ان کو وجود دینے والا وہ اللہ ہے، اور جس نے ان بندوں کو تخلیق دی ہو، جس نے ان کو پیدا کیا ہو، ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کی روزمرہ کے سارے معاملات جس کے ہاتھ میں ہو، جو ان کی ہر وہ چیز سے واقفیت رکھتا ہو، وہ رب کیسے ڈال سکتا ہے؟ ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے جو کہ اپنے بچے کے لیے چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، لیکن رب العالمین تو وہ ہے جس نے اس ماں کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے۔ اور رب کی محبت کا عالم یہ ہے، کہنے والوں نے کہا 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، کائنات کی ساری مائیں، جانداروں میں ہو، درندوں میں ہو، شرندوں میں ہو، انسانوں میں ہو، سب کی رحمت کو ملائے جائے تو بھی اللہ کی رحمت کی برابری نہیں ہو سکتی۔ آئیے آگے چلتے ہیں آج کے ہمارے پارے کی تفسیر کی جانب۔ اللہ رب العالمین پہلی آیت مبارکہ کے اندر فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز جنت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ محبوب مال کون سا مال ہے؟ جس کی طرف رجحان اور اس کی طرف میلان زیادہ ہو، وہ محبوب مال ہے اللہ کی نظر میں۔ اور اللہ نے کہا البر، لن تنال البر، اور بر کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ البر یعنی الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے البر سے مراد الجنہ ہے، یعنی اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے، اور نیکی اجر و ثواب جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، تو اس سے البر سے مراد الجنہ ہے۔ اور جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے لیے جو سب سے محبوب چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ گھر کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، اٹھا کر خیرات مسلمان کر دیتا ہے، جبکہ جس کی حاجت نہیں ہے، جو کہ جس کو کوڑے دان میں کچرے میں پھینکنا ہے، وہ ایسی چیزیں اٹھا کر کے مسلمان کہتا ہے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اللہ یا مسلمانوں کو درس دے رہا ہے، سب سے محبوب چیز نکالو اپنی زندگیوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے مال میں سے۔ اگر زکوٰۃ دے رہے ہو اللہ کے یہاں تو سب سے محبوب چیز دیو۔ دنیا کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنا ہو، کسی بڑے شخص سے ملاقات کرنی ہو، کسی اچھی جگہ گھومنے کے لیے جانا ہو، انسان خوب مال لگا دیتا ہے، جتنا مال ہو لگاتا ہے، اچھی سے اچھی چیز کو اختیار کرتا ہے۔ مال موجود نہ ہو، کسی چیز کو بیچ کر اچھے سے ذریعہ بنا کر کے کسی چیز کے اندر داخل ہوتا ہے، کسی دنیا کی اچھی چیز کی جگہ جہاں گھومنا ہو، پھرنا ہو، اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ کی جنت جو کہ تمام نعمتوں پر غالب ہے، کیا ایسے ہی مل جائے گی؟ نہیں میرے بھائیو، سب سے بہترین چیز اللہ کے یہاں نکالنی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر 2 دن سے کھانا سڑ رہا ہے، جو کہ کھانے کے لائق نہیں رہا، پھینکنے کے لائق ہے۔ اب گھر میں کوئی بھکارن آ گیا مانگنے کے لیے، کوئی بھکاری، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اسے اٹھا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈالنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بابا جی کو دے گے، لے کے جائیں گے، بڑی فخر کے ساتھ مسلمان
جس کو نہ وہ خود استعمال کرتا ہے نہ وہ استعمال کے لائق ہے، وہ چیز اٹھا کر کے ہم دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے۔ ایسے مسلمان ہو کر ہم کہتے ہیں بھائی توحید والے ہیں نا، جنت میں چل جائیں گے، توحید ہمارے پاس ہے، چلیے جنت میں چل جائیں گے، اللہ عذاب سے بچا لے گا توحید کی بنا پر، یہ پکا ہے، لیکن اس عذاب کے بعد تمہیں جنت ملے گی، عذاب کا مزہ بھی تو پہلے چکنا ہے۔ اب کہتے ہیں جنت ملے گی، جنت تو ملنی ہے بھائی، جو شرک نہ کر کے مرا ہو اس کے لیے جنت ہے، اللہ عذاب دے گا، گناہوں کا مزہ چکائے گا، لیکن کہتے ہیں نہیں، جیسے ہی مریں گے توحید کی بنا پر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی غلط فہمی مسلمان لے کر کے جی رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اگر صرف توحید کافی ہوتی تو ابو طلحہ کو یہ ضرورت نہ ہوتی کہ اپنا سب سے محبوب باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ واقعہ بہت دفعہ ہم نے سنا ہے، بڑا محبوب باغ تھا ان کے لیے، جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے کہا اللہ کے رسول باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ صحابہ کرام کا ایمان اس قدر تھا، جہاں اللہ کی آیتیں آ کر کے رک جاتی وہاں پر اللہ کے اس احکام کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لیتے، ان چیزوں کو مان لیتے۔ اب مسلمان کہتا ہے تھوڑا دیکھیے بھائی کچھ تخفیف ہو دی گا اس کے اندر، کچھ دیکھیں گے، یہ حکم تھوڑا مشکل ہے بھائی، اس کو تھوڑا بدل کے لے لیں گے، تھوڑا کچھ ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر یہاں پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہودیوں کے ایک سوال کا جواب یہاں پر دے رہا ہے۔ یہودیوں کا سوال کیا تھا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یعقوب ہیں یہ جو ہے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام جو کہ یہ کہتے ہیں کہ میں دین حنیف کا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ماننے والا ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے اونٹ کے گوشت کو حرام کیا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ کے گوشت کو حرام کہتے ہیں جبکہ وہاں پر حرام تھا، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ حرام کر کے کھاتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل یہ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، بلکہ ان کی اولاد جو چل کر آئی تھی ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایک بیٹا اسحاق ہے اور ایک اسماعیل ہے، تو اسحاق کی نسل سے نکلنے والے جو کہ ہے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل ہے۔ تو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب انہوں نے کہا تھا اللہ ایک بیماری مجھ کو ہے، اگر اس سے تو شفا دے دے تو میں تیرے لیے نظر مانگتا ہوں اور اونٹ کے گوشت کو میں کھانا چھوڑ دوں گا۔ یہ نظر انہوں نے مانی تھی، تو یہودی سوال کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر دیا اور کہا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں تو دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ تورات سے دلیل لا کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے قل فأتوا بالتوراۃ، جبکہ تورات کہاں نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے دور کے کافی بعد آئے ہیں۔ تو یہ جاہل یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو تورات سے ہم نے دلیل پکڑی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر سچے ہو تو لاؤ تورات کو، لا کر کے اپنی کیا ہے ثبوت دو کہ تم سچے ہو۔ قل فأتوا بالتوراۃ، تورات کو لاؤ، فتلوها، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر کہ تم سچے ہو۔ تو ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ جو حلا سوال کرتے ہیں ان کے سوال کا جواب ہم کو دینا ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ آج ہے معاشرے کے اندر ایسے اپنی منطقی لا کر کے جوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ ارے بتاؤ اللہ کی بندو کہاں ہے اللہ کی کتاب میں؟ لا کر کے اپنے مسائل جوڑ رہے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے قصے کہانیاں جو سنتے آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی کتاب سے ہم نے لایا ہے۔ کہاں سے لائے ہو؟ اگر اللہ کی کتاب سے لائے ہو تو سنو یہی اللہ کے جواب، تو اگر سچے ہو تو لاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ برہان لاؤ۔ آج کہتے ہو ہم نے سب کرنا ہے، ڈبوں کی پیروی کرنا ہے، اللہ ہم کو کہتا ہے اولیاء کے ذریعے سے مانگو، اس کے آگے کا مفہوم تم نے سمجھا نہیں ہے، بس اسی چیز کو پکڑ کر اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو۔ اللہ تم کو کہتا ہے اگر سچے ہو تو دلیل لے کر کے آؤ، لاؤ قرآن مجید سے دلیل۔ جیسے بتاتے ہو نا
کہ ہم نے کیا ہے اللہ کی کتاب سے یہ چیز کو حاصل کیا ہے تو بتاؤ کہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے اور اللہ نے یہ احکام نازل کیے ہیں۔ اگر بتا نہیں سکتے تو یہ جان لو کہ تم نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے؟ بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جواب دے رہا ہے ان کے اس سوال کا، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہو، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، اپنے میٹھے پلیتے تم کو کھانے ہیں پکا کر کے، اپنے رسموں کو تمہیں انجام دینا ہے، اپنے پلیتے گھول کر کے پینا ہے، اپنے بباؤں کے دیے ہوئے تعویذیں لٹکا کر تم کو پھرنا ہے، خواہشات اپنی تم کو کرنی ہے، اور کہہ رہے ہو اللہ کے قرآن سے لائے ہو فمن افترى علی اللہ الکذب۔ اس کے بعد بھی جو جھٹلائے، اس کے بعد بھی جو جھوٹ اللہ پر باندھے، فاولئک هم الظالمون، یقین جان لو کہ وہی ظالمین ہے۔ اور ظلم کی ایک تشریح حضرت لقمان نے اس طرح کی تھی، ومن یشرک باللہ ومن یشرک انہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ وہی ظالم ہے، اور تم نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر کر